السلام علیکم. حکیم نوید احمد ایک افسوسناک واقعے پر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے یہ پہلے سنا بھی ہو، مگر اس بات کو پوری کو کچھ منٹ دے دیں، اس کو تفصیل سے پوری توجہ سے سنیے گا. لاہور اچھرا میں ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہے. اس نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر عربک کیلیگرافی کی گئی ہے. کوئی ایک دو لفظ عربی کے اس کے اوپر مختلف رنگوں سے مختلف تفصیل سے جگہ جگہ کپڑے پر لکھے ہوئے ہیں. یہ ایک فیمس برانڈ اور ڈیزائن ہے اور یہ دنیا میں کافی جگہوں پر اس طرح کے کپڑے چھپتے ہیں اور ان کو خواتین پہنتی ہیں. ہوا یہ کہ وہ ہجوم کے ہتھے بی بی چڑھ گئی اور انہوں نے اس کے اوپر نعرے مارنے شروع کر دیے. لوگوں کے نعرے جو میں نے سنے، کوئی اس کو کہہ رہا تھا ان کپڑوں کو ابھی اتارو، کوئی کہہ رہا تھا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. اب یہاں گستاخی رسول کہاں ہو گئی ہے؟ پولیس کھڑی ہے. پولیس کی موجودگی میں ASP شہر بانوں کی موجودگی میں لوگ اس کی گردن کاٹنے کے نعرے لگا رہے ہیں. ملا حضرات وہاں، یہ وہ ملا ہیں جو ایک منٹ میں معمولی بات پر یہ ظالم دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، دوسرے کی ایمان کی ریڑیاں لگاتے ہیں، سودے کرتے ہیں، ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، قرآن کے احکامات کی یہ ظالم صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، مگر کبھی نہیں بولتے. وہ ہجوم، وہ جتھا، جاہلوں کا جتھا، گمواروں کا جتھا وہاں کھڑا ہے اور اس کی گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سیالکوٹ واقعہ کے اندر اس سری لنکن مینیجر کے ساتھ کیا تھا انہوں نے، اور جیسے اس کو مارا تھا اسی طرح اس بی بی کو، اس خاتون کو مار دینا چاہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کبھی نہیں بولے کہ یہ کپڑا جس کے اوپر ایک دو لفظ لکھا تھا، بالکل بھی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ان کا سو کالڈ ایمان جاگ جاتا ہے. مگر جب میت کے اوپر آیت الکرسی، پتہ نہیں صورتیں کون سی لکھی ہوئی، وہ کپڑا اس کے اوپر لپیٹا جاتا ہے، ان کا ایمان مرا رہتا ہے. اس خاتون نے اس کے الفاظ والا، کیلیگرافی والا کپڑا پہن لیا تو اس کی گردن کاٹنے پر آگے. ملک کا امن اور ختم کرنے کی کوشش کی، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج برباد کرنے کی ان ظالموں نے کوشش کی. مگر یہ تب نہیں بولتے جب درباروں پر، مٹی کی ڈھیریوں پر اور میتوں کے اوپر آیات اور صورتیں لکھی ہوئی کپڑے ڈالے جاتے ہیں. جادو، شرک کے تعویذ گلے میں لٹکا کے واش روم میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کی غیرت نہیں جاگتی. ظلم کے محافظ ہیں اکثر عام لوگ. اللہ نے ایسے لوگوں کو اولئک کالانعام بل ہم اضل کہا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں. اد ننگے لباس کے اندر دلہنیں آج کل ان کے سر کے اوپر شادی والے دن قرآن رکھ کے گزارا جاتا ہے، ان کو وہ توہین قرآن نظر نہیں آتی. صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہے اشارے کنائے کے اندر، کئی سال سے ہو رہی ہے. محمد علی مرزا یہی کام عرصہ دراز سے کر رہا ہے، لوگوں کو اس کو بھی کافر، اس کو بھی کافر، اس کو بھی کافر بہت دیر سے کہتا آ رہا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے. اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ اکثر بات پر اس کو بھی دوسرے کے ایمان کی بات کرتے تھے. یہ لوگ تب نہیں بولتے. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جب برداشت اور ضبط ختم ہوتا ہے تو معاشرے میں بربادی آتی ہے. ہمارا معاشرہ پہلے ہی تقسیم کا شکار ہے، پہلے ہی بربادی کا شکار ہے، پہلے ہی ہمارے اوپر ظالم اور غاصب لوگ مسلط ہیں، سروں کے اوپر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہمارے گلوں میں پھندا ڈالا ہوا ہے مہنگائی کا، ظلم کا. عدالت انصاف نہیں کر رہی. عدالت کا کیا کردار تھا؟ سیالکوٹ واقعہ جب ہوا، چشتیاں کا واقعہ ہوا، لاہور میں کرسچن کالونی کا واقعہ ہوا، اس وقت فیصل آباد میں واقعہ ہوا، چرچ کو جلایا گیا، اس وقت اچھی انویسٹیگیشن کر کے
جتنے بھی مجرم ہوتے، جتنے بھی مجرم یہ جتھے دار ہوتے، یہ ملا ہوتے، یہ عام جاہل گنوار ہوتے جنہوں نے سال سال میں قرآن نہیں پڑھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کتنے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، کتنے لوگوں کو ملا ہوں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ان کی عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئی۔ مجھے پرسوں ایک پیشنٹ نے رابطہ کیا کہیں سے، اس کی عمر 48 سال ہو گئی ہے، میں نے اس کی تشخیص میں جو چیزیں بتائیں اور کہا کہ آپ کو فلاں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، وہ کہتا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ بہت افسوس ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں، عدالتوں کا کیا کام تھا، اچھی انویسٹیگیشن کر کے 15-20 کو ٹانگ دیتے چونک میں، مگر نہیں کرتے۔ یہ جج، یہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج، یہ لمبی لمبی مراحات لینے کے لیے ہے، یہ کبھی انصاف نہیں کریں گے، یہ چاہیں گے معاشرے کو ظلم کی طرف دھکیل کے رکھیں، سرے عام سزائیں نہیں دیتے۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں، ایک اب جو بھی ہوگا وزیر اعلیٰ کوئی جائے گا وہاں جب پہنچ کے ڈرامہ بازی کر کے گھر آ جائے گا واپس، کوئی منسٹر چلا جائے گا، کوئی ایم این اے چلا جائے گا، کوئی حکمران چلا جائے گا۔ جو ظالم ہیں ان کو سزا نہیں ملتی۔ جگہ جگہ پاکستان جیسے ملکوں میں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، پاکستان میں قبروں کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے۔ سندھ میں ایسی کتنی ڈیریاں ہیں جہاں بیت اللہ کی طرز پر طواف کرتے ہیں اور وہ اس کو حج کے طواف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں بولتے۔ ایسے ہی معمولی معمولی باتوں پر تماشے کے لیے نہ کھڑے ہو جایا کریں، اپنے اندر برداشت تحمل پیدا کریں، ضبط پیدا کریں، اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو آپ دیکھ پائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان تو اس سے بھی زیادہ مشکوک ہے۔ یاد رکھیے، ہم بات کو ختم کر رہا ہوں، ہم جب ایسا کرتے ہیں، ہمارا ہجوم ایسے کرتا ہے، ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ہمارے ہیں ملا حضرات ایسے کرتے ہیں، آپ لوگ بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ اسی قرآن کے لیے، اسی حرمت رسول کے لیے جو جھوٹے نعرے اوپر سے بلند کر رہے ہو، آپ اس کی بھی عزت و ناموس کے خلاف جا رہے ہیں، اس عرض پاک کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ دشمن ہمارے ذہنوں سے کھیل رہا ہے، دشمن ہمیں تقسیم در تقسیم کرتا جا رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، بس کریں، اپنے آپ میں ایسے موقع پر ضبط کا مظاہرہ کیا کریں۔ جو رستہ قانون اختیار کرتا ہے، ادارے جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر اداروں کے اوپر سے، اپنے اداروں سے ہٹ کے اضافی کام نہ کیا کریں۔ یہ کام اداروں کے کرنے کا ہے، ان کو کرنے دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، معاشرے میں ظلم کے خلاف کلمہ حق ضرور بلند کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی بھی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے تربیت کی نیت سے ان کو سمجھائیں۔ اجازت دیجیے حکیم نوید کو۔ السلام علیکم۔